موضوع فضل کو سمجھنا۔ ہر ایک اس کے بارے میں جانتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ ہر ایک بات کو نہیں جان سکتے، حتیٰ کہ اپنی نجات کے تجربہ کو بھی۔ اور اگر آپ مکمل طور پر فضل کو نہیں جانتے تو پھر ایک حد تک آپ شریعت کو شامل کر لیں گے، یعنی اپنے اوپر قانون اور پابندیوں کو ڈال لیں گے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ فضل کی بابت بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب فضل کو بے چین کرتے ہیں تب روح القدس آپ کی مکمل مدد نہیں کرتا، حالانکہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ فضل کے خوف کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عبرانیوں 4 باب آیت 16 پڑھیں۔ عبرانیوں کا مصنف میرا ایمان ہے کہ پالوس ہے، فرماتا ہے کہ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں۔ لفظ دلیری کا مطلب ہے اعتماد سے، پورے بھروسے کے ساتھ۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ آئے دعا کریں۔ آپ آج کے دن ہم آپ کے فضل کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی لامحدود الہی قدرت کے لیے۔ اے باپ، ہم آپ کے بنی انسان پر بے پناہ فضل کے لیے نہ صرف شکر گزار ہیں، بلکہ اے خدا آپ نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ کیسے یہ عمل کرتا ہے ان خطرات کے پیش نظر۔ اے خدا تیرا فضل بے پناہ ہے۔ آج کی صبح ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اے باپ، اس لیے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی آواز کر جائے۔ اس لیے اے خدا ہمیں اس کو سمجھنے میں پہلے سے زیادہ مدد کر، تیرے فضل اور شریعت کے درمیان اختلاف کو، تاکہ ہم جان جائیں کہ کیسے اس کو ہم نے اپنے ایمان پر لاگو کرنا ہے، تاکہ ہم تیرے فضل میں چل سکیں۔ اے باپ، ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، ہم اس کے لیے شکر کرتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کئی ہفتے پہلے ہم نے اپنی بائبل کا مطالعہ گلیتیوں کے خط پر کیا تھا، جبکہ گلیتیوں کا خط فضل اور شریعت کے معاملات کا جواب ہے، اور ہم نے جملہ بہ جملہ سارے خط کو پڑھا تھا اور ہم نے سیکھا تھا۔ اور اس لیے اس لحاظ سے میں نے جواب دیا تھا جب بہت سے مسیح میرے پاس علیحدگی میں آئے، انہوں نے کہا اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے۔ میں پہلے نہیں جانتا تھا، بے شک اسے سمجھنا مشکل تھا جب یہ مجھ پر ظاہر ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے خود جس پر زور دیا تھا سکھاتے ہوئے کہ دراصل فضل کیا ہے۔ اگر آپ فضل کو نہیں جانتے تو پھر آپ اپنی نجات کے تجربہ میں الجھ جاتے ہیں۔ اب جب کہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں 10 سال پہلے تجربہ حاصل کر چکا ہوں، ڈرامائی انداز میں نئے سرے سے پیدا ہوتا، میرا مطلب ہے میری زندگی اوپر نیچے ڈاواں ڈول تھی، اور میں خدا سے اس وقت محبت کرتا تھا، روح القدس کا بپتسمہ پا چکا تھا، لیکن اپنی نئی پیدائش کے پہلے 10 سال میں نے قانون و آئین میں گزار دیے تھے۔ میں سیکھ چکا تھا کہ خدا کے پہنچنے کا راستہ صرف شریعت پر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہے، خدا کی شریعت سے، کلیسیائی شریعت سے، پادری کی شریعت سے۔ آپ نے خود کو ان تمام مذہبی قوانین کے بدنش کرنی ہے خدا کو خوش کرنے کی غرض سے۔ اور ان 10 سالوں میں نے مکمل بائبل کو پڑھنے کا تجربہ حاصل نہیں کیا تھا، پھر دوبارہ جب تسلیم کیا کہ یہ تو اس سب کے ساتھ اختلاف رکھتی ہے جو بائبل بتاتی ہے۔ میں نے ایک خادم کو کہتے سنا تھا کہ خدا کبھی اپنی شریعت نہیں دیتا جب تک ہم اس پر قائم نہیں رہتے ہیں۔ کیا کسی نے کبھی ایسا سنا ہے؟ یہ سچ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں مکمل سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنی شریعت دی ہے، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی اس پر قائم نہیں رہ سکا ہے۔ اس لیے آج میں یہ بات سکھانے والا ہوں کہ در حقیقت شریعت کیا کرنے کو کہتی ہے اور فضل ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے۔ لیکن میں ایسے خطرات پر روشنی ڈالوں گا، یعنی فضل کے خوف کے متعلق اور شریعت کو پورا کرنے کے متعلق ایک ہی وقت میں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ فضل کو تباہ کر دے گی۔ آپ کے پاس فضل ہوگا لیکن شریعت نہیں۔ یہاں ایک بات میں نے شریعت ماننے والوں میں پائی ہے کہ وہ اپنی غلطی بڑی مشکل سے مانتے ہیں۔ جب آپ شریعت کی دستاویز کی پیروی کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر فریسیوں کی روح پیدا کرتی ہے۔ یہی مسئلہ فریسیوں کے ساتھ تھا۔ ان کے پاس خدا کی شریعت کی بجائے الزام بازی کی شریعت تھی۔ ان کے پاس آدمی کی بنائی گئی شریعت تھی جن کا بوجھ اٹھانا بہت بھاری تھا، اور اس بات نے ان کو نکتہ چینی کرنے والے خدا کے لوگ بنا دیا تھا، جو بہت نکتہ چینی کرتے تھے، اور وہ حتیٰ کہ خدا پر نکتہ چینی کر جاتے تھے، اور آپ کے ساتھ شریعت یہی کرتی ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ لہذا کتاب کے اندر غلطیوں باب 3 میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ خدا ہمیں اپنے فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب خدا کے فضل کے تخت کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے فضل کو پا لیا ہے۔
اس لیے اگر آپ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں، اگر آپ شریعت کو گلے لگاتے ہیں تو پھر آپ کی پہنچ خدا کے صفحے تک ہوگی. یہی میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ خدا کے فضل کے تخت کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا جواب بھی فضل ہی ہوگا. اگر آپ خدا تک شریعت یا آئین کے تحت پہنچ جاتے ہیں تو آپ صفحے تخت کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں کوئی فضل نہیں ہوگا، وہاں کسی پر رحم نہیں ہوگا، وہاں کسی کے لیے مدد نہیں ہوگی. اس بات کو سمجھیے. پس گلتیوں باب 3 آیت 24 یہ فرماتی ہے، پس شریعت، یہ موسیٰ کی شریعت کی بات کرتی ہے، ہمارا استاد بنی. لفظ استاد کا مطلب ہے سکھانے والا. خدا نے شریعت ہمیں دی نہ صرف اس لیے کہ ہم شریعت پر قائم رہے، بلکہ شریعت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا سکے. آپ جواب دے سکتے ہیں کہ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. کیا یا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حکم ہے کہ تو جھوٹ مت بولنا. میں حرام کاری کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو چوری نہ کرنا. ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب مجرم بن جائیں گے اگر ہم خدا کے پاس شریعت کی بدولت جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شریعت آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اب یہاں ایسا وقت ہے کہ آپ نے کبھی اس کے متعلق سنا بھی نہیں ہوگا کہ تو جھوٹ مت بولنا، جبکہ آپ پہلے ہی جھوٹ بول چکے ہیں. اس لیے آپ خطا کار ہیں، حتیٰ کہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ خطا نہ کریں. لہٰذا یہ فرماتی ہے کہ شریعت ہماری استاد بنی اس لیے کہ ہم کو مسیح تک پہنچانے کے لیے. دوسرے لفظوں میں شریعت بنی نوع انسان میں موجود ہے، جس کے متعلق وہ خاموشی کے ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایسا کر سکتا ہوں، اور اس طرح وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے میں جھوٹ بولنا بند نہیں کر سکتا، میں شہوت پرستی نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی میں ان سب کاموں کو کرنا چھوڑ سکتا ہوں. لہٰذا ہم مکمل ناکام ہو جاتے ہیں، مہینوں کے مہینوں بعد، سالوں کے سالوں بعد، جس پر ہمیں رونا چلانا چاہیے کہ برباد شخص میں ہی ہوں. کون مجھ کو اس موت کے بدن سے چھڑائے گا؟ اور یہ ہمیں اپنے اندر سے باہر دیکھنے والے بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ اتنی طاقت لے جاتی ہے جس کی ہم سخت نہیں رکھتے ہیں. پس شریعت مسیح کے پاس پہنچانے کو ہماری استاد بنی، فضل کے پاس پہنچانے کے لیے. یہی شریعت ہے. لیکن جب آپ فضل کی بدولت آتے ہیں تو پھر آپ شریعت کے وسیلہ سے نہیں جا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں. آپ دونوں پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایسا ناممکن ہے. شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہماری استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے بائے راست باز ٹھہرے، جس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کو بخشنے، راست باز ہونے کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ ہم نے ایمان کے سبب سے اس کے فضل میں مقبول ٹھہرے. اس راست بازی کا ٹھہرایا جانا آپ کو آگے لے جاتا ہے، یعنی قانونی طور پر مجرم کی سطح سے جو صفحے تخت کے سامنے لے جاتی ہے. ایسی حالت میں یعنی راست بازی کی طرف قانونی اصطلاح جو آپ کو فضل کے پاس لے جاتی ہے. لیکن پھر بھی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جبکہ آپ بے شک صحیح سمت میں ہیں. ایسا مت ہونے دے، مڑے مت، کسی ایسی چیز کو پکڑنے کی کوشش مت کریں جو آپ کو اس مقام پر لے آتی ہے، تاکہ ہم ایمان کے باعث راست باز ٹھہرے. مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، جس کا مطلب ہے ایک دفعہ جب ہم ایمان کے وسیلہ سے خدا کے فضل کو قبول کرنے کی وجہ سے ہم پھر شریعت کے ماتحت نہیں رہے. صحیفہ فرماتا ہے کہ شریعت بے شرع لوگوں کے لیے ہے. آج اس بات کو سنیے. جیسے ہی ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور روح القدس ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، تو تب ہم خدا پرستوں میں بدل جاتے ہیں. پھر ہم ابتدائی چیزوں کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے ہیں جو گزر چکی ہیں. اب خدا کے فضل تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور شخصی روح القدس کی موجودگی ہماری زندگی میں لمحہ با لمحہ ہوتی ہے. مجھے ایسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے جو کہتی ہے کہ تو یہ مت کرنا، بلکہ اس سے بڑا میرے اندر موجود ہے جو میرے پاس ہے. کیونکہ کتاب یہ فرماتی ہے تو زنا نہ کرنا، جبکہ جو میرے اندر ہے وہ فرماتا ہے کہ بری خواہش تیرے دل کے اندر ہے. آپ اس پر عمل کر چکے ہیں، جبکہ بری خواہش تیرے دل میں ہے جو وہاں موجود ہے. لہذا وہ فرماتا ہے پھر ہم استاد کے ماتحت نہ رہے. اگر آپ باب 2 میں جائیں اسی کتاب میں اب تک ہم جو سیکھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت آپ کو مسیح تک پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مسیح آپ کو باپ کے پاس لے جاتا ہے.
گلیتیوں باب 2 آیت 19 بہت ہی مشہور حوالہ ہے۔ پالوس فرماتا ہے، سکھاتا ہے کہ چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلہ سے، یعنی شریعت کے مناسب استعمال کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں پالوس بے شک شریعت میں استاد تھا، جو شریعت پر چلتا تھا، وہ شریعت پر چلتا تھا جس نے اس کو فریسی بنا دیا تھا، لہذا وہ شریعت کے وسیلہ سے ایسی جگہ پر آ گیا جہاں وہ کہنے لگا کہ میں اس کے وسیلہ سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ بس وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ شریعت کے نزدیک مر گیا، جس کا مطلب ہے شریعت کے ساتھ اس کا تعلق منقطع ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں شریعت کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ میں خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں۔ اب پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جتنی دیر تک آپ شریعت کے نیچے رہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی بھی لحاظ سے، آپ خدا کے نزدیک مکمل زندہ نہیں رہتے ہیں۔ آپ شریعت کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، اب آپ خدا کے نزدیک زندہ ہیں، کیونکہ جب آپ خدا کے نزدیک مر جاتے ہیں تب آپ شریعت کے اعتبار سے زندہ رہتے ہیں اور آپ شریعت کے جواب دہ ہیں۔ اور یہاں شریعت کی ایک بات ہے، شریعت آپ کی مدد نہیں کرتی ہے، کوئی شریعت آپ کی مدد نہیں کرتی ہے۔ یہی ہے جو شریعت کرتی ہے۔ شریعت جو کچھ کرتی ہے وہ آپ کو مجرم ٹھہراتی ہے اور سزا دیتی ہے، یہی سب وہ کرتی ہے۔ اگر آپ سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں اور اپنی رفتار کی حد سے بڑھ جاتے ہیں اور آپ اپنی ٹمٹماتی بتی کا استعمال کرتے ہیں، قانون آپ کو دیکھے گا اور کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر آپ 120 میل کی رفتار سے زیادہ چلاتے ہیں تو پھر قانون فوراً آپ کو پکڑ لے گا، خاص کر ہماری سڑک کے اس پار فوراً آپ کو مجرم جانے گا اور آپ کو سزا دے گا۔ یہی قانون شریعت کرتی ہے۔ اس لیے جب آپ خدا کے لیے شریعت کی بنا پر زندہ رہتے ہیں تو پھر ہم اپنے ساتھ کچھ بھی اچھا ہونے کی امید نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کہتی ہے آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، مجرم مجرم مجرم، سزاوار سزاوار سزاوار، یہی سب شریعت کرتی ہے، ہر قسم کے قانون میں، حتیٰ کہ خدا کے قانون کو بھی شامل کرتے ہوئے۔ چنانچہ میں شریعت کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں۔ اب یہاں ایک تحریک ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ شریعت ثابت کرتی ہے کہ آپ اور میں اخلاقی طور پر ناکام ہیں۔ اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مسیح کے پاس جانا چاہیے جس نے شریعت کو میرے لیے پورا کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک جوان لڑکا 7ویں جماعت میں جاتا ہے اور اسکول کا استاد اسے ہر چیز سکھاتا ہے جو کچھ ایک 7ویں جماعت کے لڑکے کو جاننی چاہیے، اور وہ اپنی 8ویں جماعت پاس کر لیتا ہے، لہذا وہ 8ویں جماعت میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے وہ واپس 7ویں جماعت میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ پہلے ہی اسے پاس کر چکا ہے۔ اب اسے 8ویں جماعت میں سیکھنے کی ضرورت ہے تیزی سے۔ اس لیے جب ہم فضل کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس روح القدس ہے جو خدا کی گہری باتیں ہمیں سکھاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مکاشفہ کی طرح گہری، میرا مطلب ہے کہ اس طرح سادگی سے خدا کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ کتنی سادگی کے ساتھ خدا کے لیے زندہ رہنا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی ایسی باتیں نہیں سکھاتا، ہم نجات یافتہ ہو چکے ہیں، اور وہ فوراً کہتے ہیں نمبر 1 اپنی داعی عقیدے، نمبر 2 عورتیں اچھا لباس نہ پہنے، مرد ٹائی مت پہنے، نہ ہی ہاتھوں میں بیئر تھامے، جو عورتوں کے نزدیک کافی دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں کیونکہ یہ آدمی کے بنائے گئے قوانین ہیں۔ لیکن کسی بھی لحاظ سے خدا کی ایسی ضرورتیں نہیں ہیں جو ہم پر لاگو ہوتی ہیں۔ اس کی شریعت مسیح کے پاس لاتی ہے۔ مسیح روح القدس ایسی شخصیت ہے جو ہمیں گہرے تعلقات میں لے جاتا ہے باپ کے ساتھ۔ آیت 20 فرماتی ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی، سنیے، اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا۔ مطلب ہے کہ شریعت آپ کو یسوع مسیح کے پاس لے آتی ہے۔ جب آپ مسیح کے پاس آ گئے تو آپ مسیح کے ساتھ مصلوب بھی ہو گئے تھے، آپ اس کے ساتھ دفن ہوئے، پھر آپ نئی زندگی میں اس کے ساتھ جی اٹھے۔ اب آپ اس نئی زندگی میں ہیں، فضل کے وسیلہ سے نئی زندگی میں ہیں، اور روح القدس کی پوری معموری میں جو آپ کی زندگی میں آ چکا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ لیکن پالوس فرماتا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اگر واپس مڑ کر تھوڑی سی شریعت کو شامل کر لیتے ہیں، تھوڑی سی روایتی شریعت آپ کے فصل کے تجربہ میں
تو پھر آپ خدا کے فضل کو بیکار کر دیتے ہیں۔ بیکار لفظ کا یونانی میں مطلب ہے منسوخ کرنا، مٹا دینا، خلاف کام کرنا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ایئر کنڈیشن ہے، ایک اوپر والے کمرے میں اور دوسرا نیچے والے کمرے میں، اور آپ نیچے والے کمرے کے ایئر کنڈیشن کو گرم ہوا پر آن کرتے ہیں اور پھر اوپر والے کمرے کے اے سی کو ٹھنڈی ہوا پر آن کر دیتے ہیں، آپ بیکار کر رہے ہیں ان کی کوشش کو۔ اور خدا آپ کو رشتے کو ابدیت کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر جب ہم واپس جا کر شریعت کو کھینچ لاتے ہیں جو بالکل صحیح نہیں لگتی، ہم بیکار کر دیتے ہیں جو کچھ خدا ہماری زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم شریعت کو پورا کرتے ہیں تب یہ اس کام کو روکتی ہے جو روح القدس ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ رومیو 8:1 اور 2 آیات، میرا ایمان ہے زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ وہ فصل کے ڈر سے باہر کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے، اگر وہ ہمیں شریعت کو گلے لگانے دیتا ہے، میرے بھائیو، شریعت اور فضل گہرے مقام پر ہم کہیں گے کہ میں شریعت پر چلنے والا ہوں، میں نے شریعت کو اچھے طریقے سے پورا کیا ہے، پھر خدا مجھے ابدیت واجب ادا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہی سب کچھ ہے جو ہمیں بناتا ہے، دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی سب کچھ ہے۔ کیا آپ نے کبھی توجہ کیا جب کبھی ہمارے پاس خاص قابلیت ہوتی ہے، یہ قابلیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی قدرتی ذہانت، قدرتی طور پر، جہاں یہ نقطہ ہمارے لیے غرور کا سبب بن جاتا ہے؟ کیا میں اکیلا ہوں جو یہ جانتا ہوں؟ اب جانتے ہیں کہ اگر آپ شخص کو لے کر مرنے کے لیے نیچے پھینک دیتے ہیں جو بڑا دل مول لینے والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہی ان کی زندگی میں غرور کا موقع بن جاتا ہے۔ یا کسی کے پاس ایسی جسامت ہوتی ہے جو خاص نمونے والی جسامت ہوتی ہے، یا پایا موسیقار، یعنی چاہے کیسا ہی ہنر کیوں نہ ہو، یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جنگ برپے ہو جاتی ہے۔ لہذا خدا اگر کسی بھی کام کو کرنے میں ہماری مدد کا دعوت کرتا ہے تو پھر یہ بات ہماری زندگی میں غرور بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا۔ کیوں پالوس کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل کو منسوخ نہیں کرتا اور نہ ہی معطل کرتا ہوں؟ کیونکہ اگلا جملہ، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ اگر ہم شریعت کے وسیلہ سے راست بازی کو حاصل کر چکے ہوتے، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ شریعت راست بازی کو مہیا نہیں کرتی ہے کسی بھی طرح سے۔ ایک حقیقت کے اعتبار سے اگر کسی نے شریعت پر عمل کیا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے، اور تب فضل فرماتا ہے کہ میری شریعت کو پورا کرنا، میں ساری بنی نوع انسانیت کو پیش کرتا ہوں، اس لیے جو چاہے وہ میرے پاس آ جائے۔ وہ فضل کی پیشکش کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور خدا کے پاس آنے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر ہم بہت جلد ہی گر جائیں گے، بہت جلد گر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کامل ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کامل ہے، اس کا معیار کاملیت کا معیار ہے۔ ایک خامی، ایک مختصر ناکامی، ایک غلطی، ایک غلط قدم، یہ سب ختم کر دیتا ہے۔ شریعت ایک لمبی زنجیر کی مانند ہے۔ اگر آپ اس زنجیر میں سے ایک بھی دندے کو توڑ دیتے ہیں تو آپ ساری زنجیر کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ خدا کے ایک حکم توڑتے ہیں، نہ صرف ایک حکم بلکہ خدا کے اخلاقی کوڈ کو جو حکم سے بالا تر ہے، جو ہی آپ ایک توڑتے ہیں آپ نے ساری شریعت کو توڑ دیا ہے، اس لیے سزا لازمی طور پر واجبی ہے۔ یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بطور مسیحی ہوتا ہے، ایسا آپ کر چکے ہیں، میں کر چکا ہوں، جس کی سزا لازمی ہوگی، اور ہم کہتے ہیں 1 منٹ انتظار کریں، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے مجھے واپس فضل کی جانب جانے دے، اور پھر شریعت کو توڑنے کی سزا یسوع کی بدولت کلوری کی صلیب سے 2000 سال پہلے موقوف ہو جاتی ہے، اور آپ پھر کہنا شروع کرتے ہیں کہ میں لہو سے دھلا ہوں، میں لہو سے دھلا ہوں، کیونکہ یسوع نے میرے گناہ دھو دیے ہیں، حال، ماضی اور مستقبل کے۔ لہذا وہاں پر ایسا اختلاف ہے شریعت اور فضل کے درمیان، آپ دونوں کو اکٹھے ملا نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی دونوں کو ایک ہی وقت میں پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بیکار کر دیں گے، آپ منسوخ کرتے ہیں خدا کے فضل اور روح القدس کو، آپ اپنی زندگی میں کام کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ ابھی آپ تیتس کے خط کا باب 2 نکال لیں، آیت 11۔ پالوس تیتس سے کہتا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ جی ہاں، یہی ایک اصطلاح ہے،
خدا کا فضل ہی نجات بخشتا ہے۔ فضل بے مثال ہے، الہامی مددگار ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو حاصل نہیں کیا بلکہ یہ خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ چنانچہ خدا کا فضل تمام آدمیوں کے لیے نجات کا باعث ہے۔ مطلب یہ کہ خدا نے صلیب کے وسیلہ سے اس کو ظاہر کیا، کیونکہ یسوع صلیب پر مر گئے، اس لیے خدا نے کھلے عام ظاہر کیا، ناقاب پوشیدگی میں، یہ میرے فضل کی باہیں ہیں جو تمام بنی ہوئے انسان کے لیے کھلی ہیں۔ خدا کا فضل تمام آدمیوں کے لیے نجات کا باعث بنا، لیکن سمجھیے کہ خدا کے فضل کو سب آدمیوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت کم مرد و خواتین نے خدا کے فضل کو قبول کیا، وہ مسیح کہلاتے ہیں، وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن نئی پیدائش کے بعد ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کے خطرات کو سمجھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، تاکہ ہم اس جگہ پر قائم رہیں جہاں پر کھڑے ہیں، فضل کے خوف میں۔ وہ فرماتا ہے کہ خدا کا فضل تمام آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا ٹھہریے، اس کو جانیں گے۔ چنانچہ ہم نے پہلی اور دوسری آیت میں پڑھا ہے کہ شریعت ہماری استاد بنی، یعنی شریعت ہماری سکھانے والی بنی جو ہمیں مسیح کے پاس لے آتی ہے۔ لیکن اب فضل بھی استاد کے ساتھ ہے، جو آپ کو واپس شریعت کے پاس نہیں لے جاتا بلکہ یہ مسیح کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ آپ کو سکھاتا ہے یہ کہ کیسے مسیح کی خوبیوں کو اپنانا ہے، یعنی اپنی ذاتی شخصیت کو اس کے اندر ڈھالنا ہے۔ اس میں زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ اب میرا مطلب ہے کہ آپ کبھی 2 سالوں یعنی 12 سالوں کے لیے ہائی اسکول جاتے رہے ہیں، اور پھر مزید 8 سال کے لیے کالج جاتے رہے تھے۔ میں بھی، لیکن اس میں بہت وقت لگا۔ پاکیزگی ایسا ہی عمل ہے جو یہ ہے، یہ روح القدس ہے جو سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے مسیح کی مانند چلنا ہے۔ چنانچہ پالوس تیتس سے کہتا ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے، بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور آسبازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس بات کو سیکھیں جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اور ہم اس کے آدھے حصے کو دیکھیں گے جہاں کچھ باتیں روح القدس ہمیں سکھاتا ہے فضل کی بدولت روح القدس کے وسیلہ سے، جو کہ منفی ہے۔ وہ ایسی باتیں ہیں جو ہم سے دور کی جاتی ہیں، اور پھر وہ کچھ ایسی باتیں سکھاتا ہے جو ہمیں اضافہ کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں منفی اور مثبت باتیں فضل کی تعلیم کے حوالے سے سکھاتی ہیں بطور ایک مسیحی کے۔ منفی لحاظ سے یہ ہمیں بے دینی کے انکار اور دنیاوی خواہشوں کے بارے میں سکھاتی ہے۔ کیا روح القدس نے کبھی آپ کو ایسا سکھایا؟ جی ہاں، اگر آپ نجات چاہتا ہے تو آپ کا سامنا ضرور ہوا ہوگا۔ اب بے دینی لفظ تو خود جدا کر کے دیکھے تو یہ بے دین بنتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے بے دین کا انکار کرنا۔ پس ہم دنیا کی طرح اداکاری نہیں کرتے جو کہ شیطان کی طرح بے شک اداکاری کرتی ہے، لیکن ہم بے دینی کو دور کر کے اور سیکھتے ہیں کہ دینداری کے مطابق زندگی گزاریں۔ لہذا منفی صورتحال میں وہ ہمیں سکھاتا ہے بے دینی کا انکار کرنا، جو کہ زیادہ تر یہ بیرونی گناہوں کے متعلق بات کرتی ہے، وہ گناہ جو ظاہری ہیں، وہ جو جسمانی ہیں۔ لیکن پھر اس میں مزید بڑھتے ہوئے وہ ہمیں سکھاتا ہے دنیاوی خواہشوں کا انکار کرنا، جو باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی بری خواہش دل میں کرتا ہے تو آپ اس وقت تک اسے جان نہیں سکتے جب تک وہ عمل نہیں کرتا۔ اور یہ صرف یہ نہیں، سنیے، یہ صرف جنسی ہوس نہیں ہے، جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اپنی کاروں کے لیے سب کچھ جھونک دیتے ہیں۔ ہم سیل فون کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، میرے پڑوسی نے کہا لیا تو میں بھی لے لوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص ایک بڑا گھر خریدتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے بھی بہتر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں اگر میں اس کے اندر رکھنے کے لیے فرنیچر لے سکتا ہوں یا نہیں، مجھے بس باہر سے اچھا لگنا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہی سب کچھ اصلی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات جو خدا میں سکھاتا ہے، روح القدس سکھاتا ہے، فضل سکھاتا ہے، سادہ زندگی گزاریں، اسے بالکل سادہ گزاریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے اور میری بیوی نے یہ گھر خریدا، یہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے شاید، اور میں اس وقت بے تحاشا پیسے کماتا تھا اور میری بیوی بھی بہت پیسے کماتی تھی، اور ہم دونوں ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ سے مل کر مختلف گھروں کو دیکھنے لگے، اور وہ ہماری مشترکہ تنخواہوں کی بنا پر دیکھ رہی تھی، اور اس نے بتایا کہ آپ اس سے بھی اچھا گھر خرید سکتے ہیں، اور ادھر اس سے بھی ایک بڑا گھر ہے۔ اور میں اور میری بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا، ہمیں بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر ہمارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، مجھے کاروں کی قطار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف ایک گاڑی چاہیے جو مجھے میرے گھر تک واپس لے جائے۔
مجھے کسی کار کے لیے $700 ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بالکل نئے کار کے گیئروں کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آپ نئی کاروں کا گیئروں سے واقف ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف نئے کپڑوں کی ضرورت ہے جو میرے ننگ کو ڈھانک سکے. اس لیے مجھے میری زندگی میں صرف سادہ چیزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا میرے مقدس ہو اس میں بڑا سکون ہے. آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. یہاں کامیابی ہے. رات کو سوئیں اور اچھی نیند سوئیں. ہاں، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو گھر پر میری بیوی اور بچے ہیں جو مجھے بے حد پیار کرتے ہیں اور میرے لیے بے چین رہتے ہیں، اور میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. میرے پاس ایک چھوٹا کتا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور میرے گھر میں ایک باغیچہ ہے جسے میں صاف ستھرا رکھتا ہوں. میں سادہ چیزوں کو قائم رکھنا سیکھا جو آپ کو ہر قسم کی خوشیاں دیتی ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے اس 1000 سالہ دور میں چیزوں کو تبدیل کرے گا، جب وہ ہر چیز کو بدل دے گا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پینٹاگون کو لے لے گا اور ہمارے سب جنگی طیاروں کو لے لے گا اور ہم سب کو کھیتوں میں لے جا کر مارے گا اور ہمیں واپس باغبانی پر معمور کر دے گا، کیونکہ اس نے ہمیں باغ میں رکھا تھا. اس نے ہم کو شہر میں نہیں رکھا تھا بلکہ اس نے ہم کو باغ میں رکھا تھا. ٹھیک ہے، یہ میرا پیغام نہیں ہے. چنانچہ وہ ہمیں بے دینی اور دنیاوی خواہشوں سے انکار کرنا سکھاتا ہے، اور یہاں ایک مثبت پہلو ہے. وہ ہمیں یہ بھی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. اب یہ وہ سب ہیں جو کچھ ہمارے ارد گرد دنیاوی طور پر موجود ہے. ان تینوں کا بڑا اچھا مطلب ہے. پرہیزگاری کا مطلب ہے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. آپ کا اندر پرہیزگاری کی روح ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں مستحکم حلم مزاج ہونا چاہیے. اور میرا مطلب پینے والے نہیں، بے شک یہ بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ پرہیزگاری جس کا شراب نوشی ہے ساتھ بھی تعلق ہے. اس کا یہ مطلب ہے مستحکم ذہن. آپ کے پاس مضبوط ذہن ہونا چاہیے، اچھی سوچ والا، اور ہمیں تربیت دیتا ہے کہ تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے دینداری کے ساتھ. لفظ دینداری کا مطلب خدا پرستی یعنی خدا کی مان. ہمیں خدا کی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے یہ خدا سے وابستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کیسے خدا کے ساتھ منسلک ہیں. وہ ہمارا باپ ہے اور ہمیں اس کی مانند بننا چاہیے. اور اگر آپ نے توجہ کی ہے اور آپ اس عرصے کے کسی بھی لمحے میں نجات یافتہ ہو چکے ہیں، وہ دن جس دن آپ نجات یافتہ ہوئے تھے، کیا آپ نے توجہ کی ہے؟ در حقیقت آپ کے خیال اور آپ کی راہیں بالکل مختلف تھیں اس سے جو کچھ خدا آپ کی زندگی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس فضل کی آگوش میں رہتے ہیں، آپ کے ذہن کو نیا کر کے آپ کو تبدیل کر دیتا ہے اور آپ اس انداز سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ خدا پرستی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ ناراستی میں بلکہ خدا پرستی کی سمت میں. میرے عزیزو، یہ ہے جو فضل ہمارے لیے کرتا ہے. یہ ہے کس طرح فضل ایک مسیح زندگی پر اثر ڈالتا ہے، اور ہم کو ہر چیز اپنی قابلیت کے مطابق کرنی چاہیے، نہ کہ خدا کے فضل کو بیکار کرنا چاہیے، نہ ہی روح القدس کو بے چین کرنا چاہیے. یہ دونوں مشترک باتیں ایک ہی جیسی ہیں. خدا کا فضل جب ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے کیسا ہوتا ہے؟ یہ کس طرح کا نظر آتا ہے جب خدا اس کو آپ کی زندگی میں عطا کرتا ہے؟ یہ روح القدس کا کام ہے. فضل روح القدس کے کام کی بدولت آپ کی زندگی میں آتا ہے. روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ آپ اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن آپ کی زندگی خدا کی یہ تینوں شخصیت متحرک ہو جاتی ہیں جو آپ کی زندگی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. یہی غیر متوقع الہیاتی مدد ہے، اور آپ اس کو بیکار نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہیں رک جائیں گے. کتنے لوگ خود سے محبت کرتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں اپنی حالت پر بہت پاگل ہوں، یہ بڑی بری ہے، آپ کی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو خود سے محبت کرنی چاہیے. آپ کو یسوع سے محبت ہونی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے مسلسل مصلوب رہنے کے لیے. فرماتا ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرو، اپنی صلیب اٹھاؤ یعنی صلیب پر اپنا ایمان رکھو، اور روح القدس کی پیروی میں چلو، مسیح کی مشابہت میں. کیا آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے پاس ویب پیج پر بائبل کلاس کا صفحہ موجود ہے، وہاں گلتیوں کی کتاب پر تعلیم ہے. تو اگر آپ اس پیج پر جاتے ہیں تو آپ کو گلتیوں کے پورے خط کی لفظ بہ لفظ تعلیم ملے گی. اگر آپ کو مکمل سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہر بات کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے سمجھنے کے لیے 15 سال لگ گئے، اس لیے آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے بار بار سننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ تمام حصوں کو صحیح مقام پر جمع کر سکیں. میں آپ کی بائبل مقدس کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، چاہے آپ دن کا کسی بھی وقت میں یا رات کے کسی بھی پہر میں پڑھ سکیں، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی مسلسل مسیحی ترقی فضل کی بنیاد پر کھڑی ہے، نہ کہ شریعت کی پرانی طریقت پر. آمین آمین. کیا آپ اس کمرے میں سبھی لوگ اپنے سروں کو جھکائیں گے؟
اے باپ، ہم آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے مہربان باپ ہیں۔ آج ہماری مدد کا تاکہ اگر کوئی شریعت کا اثر ہم پر ہے، کلیسیائی قوانین، ذاتی قوانین، پاسبانہ قوانین اور حتیٰ کہ خدا کی شریعت، اگر ہم اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں اے باپ، تو اس بات میں ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں قائل کر دے کہ ہم شریعت سے ہٹ کر آپ کے روح القدس کو موقع دے جو ہمیں اور گہری تعلیم میں لے جائے، یعنی فضل کے تجربہ میں۔ اس کمرے میں موجود سبھی لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور خدا سے کہیں، خدا فضل کو سمجھنے میں میری مدد کر۔